اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے دن کا آخری سیشن جو ہے یہ سوال و جواب پر منحصر ہے، مشتمل ہے۔ تو ہم سوال و جواب کا یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں کہ جو سوال کرنا چاہتا ہے کرے وہ سوال۔ حضور السلام علیکم، یہ چند سوالات اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں پہلا ایک سوال یہ ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود 20 فروری 1886 کے میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پائیں۔ یہاں موت کے پنجہ سے کیا مراد ہے؟ دراصل یہاں موت سے روحانی موت ہے۔ جو لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی ان کی ایک موت ہوتی ہے۔ ویسے تو چلتے پھرتے ہیں وہ لوگ، روحانیت جب ان میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک چلتی پھرتی لاشیں بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے نا الفاظ میں کہ وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت سے پنجہ سے نجات پائیں، تو وہ لوگ ہیں جو اس نظام میں ان کو ایک مردوں کی طرح بنا دیا گیا ہے اور ان سے روحانیت چھین لی گئی ہے، ان کے اندر روحانیت نہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں وہ جو زندگی کی خواہاں سے مراد یہ ہے کہ جب سچائی ان کے پاس ظاہر ہوگی، وہ جماعت کی ایسی شکل بنا دی جائے گی کہ جب وہ موعود انسان آئے گا اور اس کی باتیں سن کر بعض لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہ باتیں بتا رہا ہے، سچ بتا رہا ہے، اور ان کے اندر تڑپ بھی ہوگی اور وہ چاہیں گے بھی کہ ہم زندگی حاصل کریں، ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال وہ سوچنا شروع کر دیں گے، اس ایسے نظام میں جکڑے جائیں گے کہ وہ ڈریں گے، چاہیں گے ہم زندہ ہو جائیں، موت کے پنجہ سے ہم نجات پا جائیں، لیکن بہرحال ان کے آگے سوچ آ جائے گی، ان کی کمزوریاں ان پر غالب آئیں گی۔ تو اس وجہ سے ایک ایسی کیفیت جو ہے جماعت احمدیہ میں آج پیدا ہو چکی۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں 1 صدی قبل یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا، اور آج دیکھو یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کے خواہاں ہیں اور موت کے پنجہ سے نجات بھی پانا جاتے ہیں، لیکن قسم کی ان پر مصیبتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو اس کی میں نے کافی تفصیل پہلے بتائی ہوئی ہے۔ یہ اخراج اور مقاطعہ اور یہ اعلان کرنا ان کی ذلت اور رسوائی کو جگہ جگہ پر اعلان کرنا، اس کے رشتہ داروں کے پاس بھی جا کر، یہ سب قسم کے ہتھ کنڈے ہیں، دجالی ہتھ کنڈے ہیں۔ یہ خدا کے بندوں کے یہ کام نہیں ہوتے۔ آگے اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں مذہب کے نام پر سماجی بائیکاٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا یہ چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے؟ کیونکہ اکثر یہ آتا ہے کہ جو لوگ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، اور ساتھ یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ فلانی جنگ پر ایک صحابی جو تھے وہ نہیں گئے تو ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دراصل یہ بات میں بتاتا ہوں کہ دین اسلام میں یہ جو سماجی بائیکاٹ ہے ان کا کوئی تصور نہیں، اللہ کی تعلیم میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو اس قسم کی یہ جو طریقے ہیں یا ایک تدبیریں ہیں، یہ قرآن سے نہیں ثابت اور نہ دین اسلام میں ہیں، بلکہ بانی اسلام علیہ السلام جب ظاہر ہوئے تھے مکہ میں، ان کے ساتھ منکرین اور مشرکین نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اور ان کا بائیکاٹ ہوا تھا سماجی۔ شیب ابی طالب کے واقعہ کون نہیں جانتا مسلمانوں میں سے؟ 3 سال وہاں پہ بچے بلکتے رہے، حتیٰ کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، سوکھے چمڑے ابال کر، جو مسلمان عاصم کی فیملی تھی اور مسلمانوں کی جو فیملی تھی ان کے بچے سب ان کے ساتھ تھے، وہ چمڑا ابال کر وہ کھاتے تھے زندگی اپنی سروائیو کرنے کے لیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آج سماجی بائیکاٹ کے نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ شیب ابی طالب کا واقعہ، یہ سماجی بائیکاٹ کس نے کیا تھا اور کس کا کیا تھا؟ آج جو ہو رہا ہے سماجی کاٹ، یہ بھی جن لوگوں نے اس وقت کیا تھا ان کے ہی نمائندے ہیں، منہ سے جو مرضی کہتے پھریں، کیونکہ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی کیا تھا اسلام کی تخم ریزی کے وقت، اور جن کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں
سماجی بائیکاٹ ہو رہے ہیں، اخراج مقاطع ہو رہے ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں جو آنس ہم نے اور آپ کے ساتھیوں نے کو اس زمانے میں ایک نمونہ دکھایا تھا. وہ سارے لوگ اس کی پیروی میں، اس کی سنت میں رواں دواں ہیں، اور جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ ان مکفرین اور منکرین کی جو طریقے تھے ان کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی گنجائش نہیں اسلام میں ان باتوں کی. اسلام کھلا ذہن دیتا ہے، لوگوں کو حق دیتا ہے سوچ اور فکر کا. اگر سوچ اور فکر کی صلاحیتیں سلب کر لی جائیں لوگوں سے تو پھر اس کے بعد یہ مذہب کہانیاں اور قصے بن جاتے ہیں. حضرت مرزا صاحب کی اگر کتب پڑھی جائیں تو ان سے یہی انہوں نے فرمایا، بار بار فرمایا ہے کہ اگر یہ آزادی ضمیر اور آزادی اظہار کا چھین لی جائیں لوگوں سے تو اس کے بعد سلسلہ جو گفتگو کا بند ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ جو مذہب ہے ایک کہانی اور قصہ بن جاتا ہے. ان کی مثال ایسی ہوئی تھی جیسے ایک جوہر ہے صدیوں پرانا، اس میں بدبو آ رہی ہے. تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ اس کا کوئی گنجائش نہیں دین اسلام میں، کیونکہ بانی اسلام کے ساتھ یہ حربے استعمال ہوئے. ہم اس کو آنسم کی طرف نہیں منسوب کر سکتے، نہ اسلام کی طرف. ہاں ہم دجالی ہتھ کنڈے اس کو کہہ سکتے ہیں، جو جھوٹ کو دوام دینے کے لیے، اس کو استحکام کرنے کے لیے وہ ہر دور میں استعمال کرتے ہیں. آگے حضور ایک سوال یہ ہے کہ 1974 میں پاکستان کے منتخبہ قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کے دونوں دھڑوں کو کافر قرار دیا تھا. اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جہاں تک جماعت احمدیہ کے خلاف 1974 میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ غلط ہے. بیسیکلی بنیادی طور پر غلط ہے. اسلام کی قرآن کی تعلیم کے خلاف بات ہے. آنس نے جو فرمایا ہے، مسلمان کی جو تعریف فرمائی ہے، جو کلمہ پڑھے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھے، وہ مسلمان ہے. یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، پولیٹیکل تھا. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ غلط فیصلہ ہے، میں اس میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. لیکن میں دکھ کی یہ بات کہتا ہوں کہ اس قسم کا بے رحمانہ اور پولیٹیکل مکاری کہہ لیں اس کو، یہ اس قسم طریقہ واردات کہہ لیں اس کو، یہ پہلے کس نے شروع کی؟ یہ پہلے ہمارے جماعت احمدیہ میں 1914 کے بعد یہ اس کا رواج پڑا. پہلے ہم احمدیوں پر یہ سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع ہوئے اور مکارانہ طریقے کیے گئے، لوگوں کو خراج مقاطعات زبردستی ان سے جھوٹے عقیدے منوائے گئے. اس کا آغاز جماعت احمدیہ سے ہوا ہے. یہ جو 1974 میں غیر مسلم ہمیں قرار دینے والے ہیں، ان کو تو بار ان کے نمونے، ان کے عمل دیکھ کے انہوں نے سوچا بھی یار ہمارے پاس بھی یہ ہتھیار ہے، یہ بھی کر لیں ہم استعمال. جب وہ شکست کھا گئے دلائل کے ذریعے تو مغلوب ہیں، انہوں نے سوچا جو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ہم بھی اس کو استعمال کریں. انہوں نے 1974 میں انہی کے خلاف وہ حربہ استعمال کر لیا. لیکن فیصلہ غلط ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، کسی کا دین کیا ہے اس کا اپنا حق ہے کہ وہ بتائے میں مسلمان ہوں، احمدی ہوں، کیا ہوں. کسی کو کسی کے دین کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی اسمبلی کا، کسی نظام کا کوئی حق ہی نہیں ہے ان کو یہ فیصلے کرتا پھرے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اب بھی نہیں سمجھ رہے، اب بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. حضرت مرزا صاحب کے اخراج ہوئے، ان کے صحابیوں کے اخراج ہوئے، اور یہ وہی جھوٹے حربے اب احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کیونکہ ہر جماعت میں، ہر قوم میں، ہر امت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اختلاف رائے برا نہیں ہوتا. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، چمن میں اختلاف رنگ بو سے بات بنتی ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، اگر ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. یعنی ایک ہی بندہ، ایک ہی نظام، ایک ہی نظریہ اور ایک جیسے ہی لوگ کر دینا، یہ تو کوئی نہیں. یہ تو کمیونسٹ ہے، کمیونزم ہے، فاشزم ہے. تو اسلام میں تو اختلاف مطلب رائے کی اجازت ہے. مطلب کہ آنس نے فرمایا ہے بالکل، مطلب کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. بلکہ آنس نے فرمایا اختلاف اور امتی رحمتن، یعنی ایک رحمت ہے اللہ کی امت میں اختلاف ہونا بعض باتوں پر، لیکن دلیل کے ساتھ. فضول اختلاف نہیں درست ہے کہ میں ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتا. دلیل کا اختلاف جائز ہے اور ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ دین ترقی کرتا ہے، علم کی ترقی کرتا ہے. لیکن اس اختلاف کو ختم کرنا، اخراج مقاطع اس قسم کے فیصلے کر کے، یہ بڑا بے رحمانہ سلوک ہے، نہیں ہونا چاہیے.
الہی جماعتیں، روحانی جماعتوں کی یہ کام نہیں کرتے، خاص کر وہ لوگ جو اپنے آپ کو منسوب کریں خدا کی طرف بھی ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں، کام ان کے یہ ہوں. تو یہ تو اتنی بڑی حالت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی ان کی عقل ہونا ان میں تو سوچیں اس بات پہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آگے حضور ایک یہ سوال ہے کہ نظام جماعت کیا چیز ہے؟ جماعت میں کیا یہ نظام جو اس قدر جماعت احمدیہ میں شہرک کی حیثیت رکھتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا؟ کیا یہ خلیفہ اول بھی اس کو فالو کرتے تھے؟ یہ جو موجودہ نظام جماعت ہے اس کے بانی خلیفہ ثانی ہے. یہ حضرت مسیح وسلم کا جاری کردہ نظام نہیں، انہوں نے تو کیا ہی نہیں نظام جاری. انہوں نے تو اسلام کی تجدید کی. جو بیماریاں، غلطیاں، بدعات اسلام میں پیدا ہو چکی تھیں ان کا دفیہ کیا اور محبت کی اور بھائی چارے کی اور دلیل سے بات کرنے کی تعلیم دی لوگوں کو. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، انتہائی مقدس اور مؤثر کلمات جو ان کے ہیں. تو یہ جو نظام ہے انہوں نے کبھی اس کا نظام نہیں دیا لوگوں کو، نہ کیا ان کے ساتھ، بلکہ ان کا تو یہ حال تھا. یہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آغاز کی بات ہے، کچھ لوگ آئے حضرت مرزا صاحب کے پاس ان کو دیکھنے کے لیے. وہ جب قادیان میں ہے، بہرحال کافی لوگ آتے تھے وہاں پہ. بعض اوقات وہ جو جب وہ 2 لوگ آئے تو ان کا جو ان کی سروس ہے نا، ان کا ٹریٹمنٹ، وہ جو لوگ تھے وہاں پہ ذمہ دار، ان سے نہیں ہوا اچھا. وہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو گیا دونوں آدمی. وہ ٹانگے پہ سوار ہو کے واپس چل پڑے. بعد میں حضرت مرزا صاحب کو پتہ چلا بھی ایسے 2 آدمی واپس چلے گئے ٹانگے پہ. حضور علیہ السلام کو جوتی ڈالنی بھی بھول گئی، ایسے ایک ڈالی یا دوسری ڈالی یا پتہ نہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اکیلے. اور آگے جا کے بڑا دوڑ کے آگے ٹانگے کی جائے انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ نہیں، سوری کی انہوں نے حضور نے کہ نہیں میں معذرت کرتا ہوں، تمہارے ساتھ یہ غلط ہوا ہے، چلیں واپس. آپ کو 4 پائی، ورنہ پتہ نہیں وہ 4 پائی نہیں ان کو ملی تھی. جو لوگ تھے یہ سچائی کی تلاش میں آئے تھے، حضور ان کو واپس لے گئے. یہ ہے اسلام. اسلام کی روح یہ ہے کہ سید القوم و خادم ہوں. اسی روح پہ نظام بنتا ہے، اسلامی نظام ہوتا ہے وہ، جس کی روح اس عاصم کے سنہری قول کے مطابق نہیں. وہ اسلامی نظام نہیں، وہ ہم شیطانی تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی نہیں اس کو کہہ سکتے. تو باقی یہ نظام 1914 کے بعد جاری ہوئے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور فہم دے کہ ہم غلط باتیں جن کا اسلام میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، اسلام کی طرف نفس کر رہے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کی طرف، قرآن صاحب کی طرف کر رہے ہیں. یہ ظلم نہ کریں قوم پہ اور سمجھ سے کام لے. آگے چلیں. ایک یہ سوال ہے کہ روح القدس سے کیا مراد ہے؟ آنے والا روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کیا روح القدس امت محمدیہ میں کسی اور شخص بھی پا کر کھڑا ہوا ہے؟ روح القدس کا جو معنی ہے نا، اس کا معنی وحی اور الہام. حضور نے جو فرمایا ہے، اور جب کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا اس وقت تک سب میرے بعد مل کر کام کرو. روح القدس مینس کہ جب الہام کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، کسی کو مامور کر دے گا اور اس کو مشن دے گا کہ یہ کام کرو، تو وہ روح القدس سے مراد یہ ہے کہ وہ الہام پا کر کھڑا ہو جائے گا. امت محمدیہ میں جتنے بھی مجددین ہیں وہ سارے ہی روح القدس پا کر کھڑے ہوئے تھے، صاحب الہام تھے سارے لوگ. آئندہ بھی یہ سلسلہ قیامت تک یہ جاری ہے، اس کا کوئی انقطاع نہیں ہو سکتا. یہی اسلام کی خوبی ہے اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ اس میں یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اور جو بند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ وہ خود ان کی بند ہو جائیں، ان کی کوششیں رد ہو جائیں گی اور خود ہی وہ دائرہ سچائی سے خارج ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک رکھے گا، کیونکہ یہ ضرورت ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائے. پہلے اللہ بندے کو ہدایت دیتا ہے، یہ روح القدس ہوتی ہے، علم دیتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ قوم کو، جماعت کو ٹھیک کرو، یہ چیز برائیاں ہیں ان کو ٹھیک کرو. اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، روح القدس پا کر، پھر ان برائیوں کی بڑی دلائل کے ساتھ وہ ڈائگنوز کر کے لوگوں کو اگر رکھ دیتا ہے کہ یہ سب غلطیاں ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کا حقیقت سے، ان کا اسلام سے، ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. بہر یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا اور ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا. آگے. حضور میرا سوال ہے، یہ شیطان
برا کیوں ہے؟ یہ شیطان بھی بیٹا شروع میں تو ایک فرشتہ ہی تھا. یہ بھی بلکہ بعض لوگ تو اس کو چیف آف سٹاف کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا بھی سردار تھا. اس پر اس کی بدبختی غالب آ گئی. اس نے اللہ کے منتخب خلیفہ جس کو بنایا تھا بندہ تھا اس پر اپنی فطرت جو ناری تھی کے مطابق اس کا انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. سجدہ مینس کو اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ میاں اس سے ناراض ہو گئے. اللہ میاں نے فرمایا کہ یہاں دور دفع ہو جا, میری جنت سے نکل جا. قیامت تک جب دوبارہ حشر کھڑا ہوگا, لوگ اٹھائے جائیں گے, اس وقت تک تیرے پر لعنت لوگ بھیجتے رہیں گے, میں بھی اور فرشتے بھی سب بھیجتے رہیں گے. اور جو میرے بندے ہیں وہ تیری پیروی نہیں کریں گے گندی باتوں کی, اور جو میرے بندے ہوں گے وہ میری اور میری رسولوں کی پیروی کریں گے. تو یہ بیٹا اسی وقت جب انسان کی تخلیق ہوئی تھی, آدم کو بنایا تھا اللہ نے, اس وقت اس سے یہ غلطی ہوئی ہے شیطان سے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا اور جنت سے نکال دیا. آج جو دنیا میں مصیبتیں ہیں, تماشے ہیں, غلط کام ہیں, یہ سارے اس کے ہیں کہ جو یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, غلط باتوں کی طرف ان کے ذہن کھینچتا ہے, دنیا کی طرف راغب کرتا ہے جو گند کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہی شیطان ہے. یہ برا اس لیے ہے کہ اس نے اپنی نافرمانبرداری کی وجہ سے یہ برا بن گیا. پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان شیطانی شر سے بچائے. ٹھیک ہے, ہاں. آپ کے سوال ختم ہو گئے؟ اچھا جی, لجنا کی طرف سے جو سوال ہے وہ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا مذہب سچا ہے, اور آئندہ کوئی بھی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا وہ ان کے مذہب سے باہر سے نہیں ہوگا. یہی بات حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب پیغام صلح میں یہود اور آریہ قوم کی مثال دے کر واضح فرمائی ہے. یہود اور آریہ چونکہ آنے والے مسلح کو اپنے اپنے مذہب میں ڈھونڈتے رہے, اس لیے وہ عرب میں پیدا ہونے والے ایک عظیم مسلح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے محروم رہے. اب ہم مسلمانوں کا بھی یہی پختہ ایمان ہے کہ آئندہ جو مسلح یا مجدد یا رسول آئے گا وہ دین اسلام سے باہر سے نہیں ہوگا. حضور, کیا کہیں ہم بھی اپنے اس عقیدہ کی وجہ سے کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو دوسرے مذہب کے لوگ کر چکے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں اس کے جواب کے سلسلے میں بتاتا ہوں. اسلام ایک سچا, کامل اور دائمی مذہب ہے. آہم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ ایک پختہ اور مکمل لا ریب فیہ ہے. وہ ایسی کتاب ہے کہ جو اس کتاب کی شان ہے, قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں دنیا میں نازل ہوئیں انبیاء پر, ان کی یہ شان نہیں ہے. وہ وقت کے ساتھ اپنے وقت کے لیے وہ تھی کتابیں مکمل. انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی, لوگ ہدایت پاتے تھے, لیکن بعد میں اللہ کا وعدہ نہیں تھا ان کتابوں کے متعلق کہ میں ان کو ہر قسم کی تحریف سے بچاؤں گا. لوگوں کے نفس ان کتابوں میں دخل ہو گئے, ایسا ایسا وہ نام کی کتابیں رہ گئیں اور تعلیم ان کی بگاڑ دی گئی. لیکن جو کتاب ہے قرآن کریم جو آنس پر نازل ہوئی تھی, اس کتاب کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرما لیا. 10 نمبر آیت ہے کہ میں نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اس کے ساتھ وعدہ فرما دیا. تو اس لیے اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی تحریف کر سکے. بہرحال اس سلسلے میں دیگر مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام کی ایک عجیب اور امتیازی شان ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے کھوٹے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں. اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں اور تمام پھلدار
درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پیدا ہو گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آبپاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ میں اس وقت جماعت احمدیہ جو ہے نا، خلفاء جو ہیں، جو جماعت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اور یہ وہ، ان کو میں توجہ دلاتا ہوں حضور علیہ السلام کے الفاظ کی طرف۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حقیقی تعلیم تھی حضور علیہ السلام کی۔ یہ جو تمہارے خلیفے، تمہارے علماء جو آج کل بتا رہے ہیں، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں جو ہدایت اور ضلالت کا آخری جنگ ہے، خدا نے 14ویں صدی اور الف آخر کے سر پر مسلمانوں کو غفلت میں پا کر پھر اپنے عہد کو یاد کیا اور دین اسلام کی تجدید فرمائی۔ مگر دوسرے دینوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تجدید کبھی نصیب نہ ہوئی۔ یہ اصل میں بنیاد ہے۔ اس لیے وہ مذہب مر گئے، ان میں روحانیت باقی نہ رہی اور بہت ساری غلطیاں ان میں جم گئیں کہ جیسے بہت مستعمل کپڑے پر جو کبھی دھویا نہ جائے میل جم جاتی ہے، اور ایسے انسانوں نے جن کو روحانیت سے کبھی بہبارہ نہ تھا اور جن کے نفس ہمارا سفلی زندگی کے علائشوں سے پاک نہ تھے، اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اپنے مذاہب کے اندر بے جا دخل دے کر ایسی صورت ان کی بگاڑ دی کہ اب وہ کچھ اور ہی چیز ہیں۔ یہ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 203 اور 204 پہ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اب یہ اتنے خوبصورت باتیں آج جو میں کہہ رہا ہوں اور جو جماعت احمدیہ میں ہو رہا ہے کہ تجدید کی ضرورت نہیں، مجدد آ ہی نہیں سکتے، ان کی ضرورت ہی نہیں، یہ سارے وہی کام ہیں جو حضور السلام نے کہے ہیں۔ ان کی نفرت کے دیکھا ہے کہ وہ جاہل لوگوں نے ہر صدی پر مجدد کی اختلاف کیا اور اس کی مخالفت کی اور ناکام کرنے کی کوشش کی۔ آج ہماری جماعت کیا کر رہی ہے؟ وہی کام کر رہی ہے۔ کہاں احمدیت رہ گئی ہے؟ کہاں حضور کی تعلیم رہ گئی ہے؟ یہ جو حضور کے الفاظ ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور کے ساتھ جو باقی ادیان تھے، جین مت ہے، ہندو مت ہے، زرتشت کا مذہب تھا، یا یہودیوں کی جوڈیزم ہے، عیسائیت ہے، یہ سارے لوگ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید نہ رہی۔ اگرچہ ان میں پیشگوئیاں تھیں، وہ اپنی پیشگوئیوں کے مطابق وہ اپنے مسلم کو اپنے مذہبوں میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ اپنے مذہب خراب کر بیٹھے، اپنے نفسانی دخل دے دیے۔ تو چونکہ اسلام آخری زمانے میں آنے والے مسئلے نے وہ دین اسلام میں سے ہی ظاہر ہونا تھا، کیونکہ اسلام کی تعلیم مصفح ہے اور بذریعہ تجدیدی سلسلے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مصفح رکھا ہوا ہے۔ جب خرابی ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم کو بگاڑا جاتا ہے یا اسلام میں کوئی بدعت پیدا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑا کرتا آیا ہے اور آگے بھی کھڑا کرتا رہ جائے گا۔ اور اس طریقے سے جو ہم کہتے ہیں، ہم اس برحق ہیں اس معاملے میں کہ آئندہ یہ جو مجددین ہیں اسلام میں آئیں گے، باقی بلکہ اب تو حضرت مرزا صاحب کی غلامی میں آئیں گے۔ باقی ادیان مردہ ہو چکے ہیں۔ مردہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان دینوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں تھا ان کی حفاظت کا۔ ان لوگوں کے جو ان دینوں کے پیروکار تھے، انہوں نے نفسانی دخل دیے اور وہ مذہب ان کے کچھ سے کچھ بن گئے۔ اس لیے ایسی کوئی فکر والی بات نہیں۔ اور جیسے کہ حضور اسلام نے فرمایا ہے کہ اس باغ کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے وہ ہر صدی کے سر پر کسی نہ کسی تجدید دین کے لیے کسی کو کھڑا کرتا رہا، لیکن جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے، کیونکہ یہ بات انہیں سخت ناگوار گزری کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کے رسم و عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں جو مسئلہ ہے درپیش ہے اس ٹائم، وہی مصیبت ہے جو حضور نے فرمائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں یہ کر بیٹھے ہیں اور دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے سب کچھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارا اختلاف مقاطع تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو اصلاح؟ ہم بڑے ٹھیک ہیں اور صحیح جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔
میں اس جو سوال ہے اس کا زیادہ اگر آپ جواب چاہتی ہیں تو میں آپ کو ریفر کروں گا اپنی کتاب غلام مسیح الزماں میں، جو میرا انٹروڈکشن ہے نا اردو تعارف ہے، اس میں میں نے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کا ان کی ایک کتاب ہے اسلام کی نشاط ثانیہ، رینیسنس آف اسلام، اس میں نے خوبصورت ہے اس سوال کا، وہاں پہ بڑا تفصیلی جواب موجود ہے. آپ وہ اگر انگلش میں پڑھنا چاہیں تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی کتاب پڑھ لیں، اور انٹروڈکشن میں یہ باتیں آتی ہیں کیسے کیوں وہ تجدید صرف اسلام سے وابستہ ہے، آنے والے نے کیوں اسلام سے آنا ہے، باقی مذاہب سے کیوں نہیں آنا. تو بڑی وضاحت ہے وہاں پہ. اگر اردو میں پڑھنا چاہیں تو کتاب میری ہوگی آپ کے پاس، تو وہاں پہ تفصیل پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا گراؤنڈز ہیں، کیا بیسز ہیں جس کی وجہ سے ہم حق پر ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی لوگوں نے اپنے مذہب گنوا دیے، سچائی گنوا دی، اپنی سچائیوں میں اپنے نفسانی دخل دے دیے، تو اس رحمت سے محروم ہو گئے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ اور احمدیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم اس یقین پہ حق بجانے میں ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ قیامت تک جماعت احمدیہ میں آگے یہ تجدیدی سلسلہ اللہ تعالیٰ بندے کھڑا کرتا رہے گا، اور وہ جو بھی چھوٹی موٹی خرابیاں پیدا ہوں گی احمدیت میں ان کو وہ دور کرتے چلے جائیں گے. اگلا سوال پھر جزاک اللہ. حضور آپ کے جواب سے ایک اور سوال یاد آیا ہے کہ جو آئندہ مجدد آئے گا، کیا اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کی غلامی بھی لازم ہوگی اس پر؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تجدید کے لیے کسی بندے کو مبعوث کرتا رہے گا، تو یہ ایک عمومی ہم نے ایک فرمایا تھا، قول تھا، اور اس عمومی قول کے مطابق ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کھڑے ہوتے رہے اور اپنا وہ تجدیدی مشن پورا کرتے رہے. لیکن اس حدیث میں کے مطابق ہی ہم نے اپنے بعد 2 انسانوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے امت کو. وہ کون ہیں؟ ایک مہدی ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. وہ دونوں موعود ہیں، وہ دونوں بھی اپنی اپنی صدیوں کے مجدد ہیں. تو وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو میرا صاحب کو جو ملا ہے ذکی غلام، وہی تو ہے، ان کی غلامی میں آیا ہے. اور وہ جو خرابی پیدا ہوئی مہدی اور مسیح عیسیٰ کے درمیان کو، اس کو تجدید کر کے وہ ٹھیک کرے گا. اور وہ اپنی طرف سے کوئی نئی تعلیم نہیں لوگوں کو دے گا، حضرت میرا صاحب کی اور قرآن کی جو تعلیم ہے آسم کی، اس کو ہی تجدید کر کے لوگوں کے آگے رکھ دے گا. اور اس کے بعد جو بھی مجدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہوگا، آئے گا، لازماً وہ آسم کے بعد حضرت میرا صاحب اور میرا صاحب کے بعد ان کے غلام جو ہے موعود ذکی غلام ہے، اس کی تعلیم سے وہ بھی افادہ کرے گا، وہ بھی لوگوں کو مثالیں دے گا، اقتباس دے گا. جیسے آج میں حضرت میرا صاحب کی تعلیم کی اقتباس آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، تو وہ آئندہ زمانے میں موعود ذکی غلام کو بھی اپنا راہبر مانے گا، اس کی پیروی میں آئے گا. وہ آگے کچھ سوال. اگلا سوال خلافت علی منہاج نبوت کی پیشگوئی کے بارے میں ہے. آپ اپنے آرٹیکل قدرت ثانیہ کی حقیقت اور خلافت جوبلی کے ڈرامہ میں فرماتے ہیں میں اس حدیث کی وضاحت میں انتخابی اور مجددی یا تجدیدی خلافت کا ذکر فرماتے ہیں. حضور، اس میں سے کون سی خلافت اس پیشگوئی کے معیار پر پوری اترتی ہے؟ کیونکہ اس پیشگوئی کے مطابق پہلے خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو کر ختم ہو جائے گی اور پھر جابر حکومت یا دور کے بعد دوبارہ قائم ہوگی. جزاک اللہ. اصل میں آپ کے سوال کے سلسلے میں جو حدیث ہے، میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حدیث ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ میرا کیا موقف ہے یا میں کیا سمجھتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آ جائے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. میں نے اپنے مضامین میں کافی ڈیٹیل سے ان باتوں پر روشنی ڈالی ہے. عام طور پر جماعت احمدیہ میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضور
صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت پر جو قائم ہوگی خلافت راشدہ وہ دائمی ہوگی، جبکہ یہ غلط بات ہے، کیونکہ آنسم نے ایک دوسری جگہ پر اپنی روایت میں فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہے. انہوں نے ایک اصول بتایا. تو یہاں پر خاموش ہونے کے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ یا خلافت راشدہ کا سلسلہ جو شروع ہوگا وہ دائمی ہوگا، قیامت تک ہوگا، کیونکہ آنسم فرماتے ہیں کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت لازمی ہے. تو یہاں وہ خاموش ہو گیا، اس کا مطلب ہے جو پہلے ہوا آنسم کے بعد ہوا تھا، وہ جو نئی خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی اس کے بعد بھی یہی ہوگا. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ذریعے، آج وہ خلافت کا کیا حال ہو گیا ہے. نام ضرور خلافت ہے لیکن اس میں خلافت راشدہ کی کوئی بھی چیز بھی نہیں پائی جاتی. اچھا، آپ کا سوال ہے کہ میرے مطابق میں کیا سمجھتا ہوں. واضح رہے کہ میرے مطابق مجددین کی خلافت ہی دراصل خلافت علی منہاج نبوت ہے. یہ دوسری بات یاد رکھیں کہ جو خلافت راشدہ ہے اس کو ہم جزوی طور پر پارٹلی اور وقتی طور پر فار شارٹ ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت کا رنگ رہتا ہے اس میں، لیکن یہ دائمی نہیں ہے. اگر دائمی ہوتی تو آنسم حق رکھتے تھے کہ جو آپ نے جماعت امت تیار کی تھی اس کی جو اصلاح کی تھی، ان کی تربیت کی تھی، ان کے بعد یہ خلافت علی منہاج نبوت قیامت تک جاری رہتی، کیونکہ اس جیسا نہ نبی دنیا میں آ سکتا ہے، پہلے آیا نہ اب قیامت تک آئے گا کہ جو ایسے لوگوں کی تربیت کرے گا کہ اس کی تربیت اصحاب جو ہیں یا اس سے ماننے والے وہ رشد و ہدایت پر قائم رہیں. جب آنسم کے بعد اصحاب آنسم کے جو 30 سال تک رشد و ہدایت پر قائم رہے، خلافت راشدہ بھی رہی، اس کے بعد ختم ہو گئی. تو آنسم کے بعد جو خلافت علی منہاج نبوت ہوگی قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے، اس کے متعلق ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خلافت کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوگی وہ دائمی ہوگی؟ وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کے خلاف ہے اور قرآن کے خلاف بات ہے اور آنسم کے ارشادات کے خلاف بات ہے. تو میرے مطابق خلافت راشدہ ہم اس کو پارٹلی اور فار شارٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت بھی کچھ وقت کے لیے ہو سکتی ہے، جیسے 30 سال تک وہ جو رہی تھی خلافت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی، ان سب کی خلفاء جو تھے یہ ان کی خلافت علی منہاج نبوت کے ہم کہہ سکتے ہیں شارٹ ٹائم کے لیے جز وقتی تھی، اس کے بعد ختم ہو گئی. لیکن خلافت علی منہاج نبوت جو مجددین کی ہے یہ دائمی ہے اور قیامت تک رہے گی. جیسے کہ ابھی میں نے اقتباس پڑھا ہے حضرت مسیح وسلم کا، ہر 100 سال پر ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو ان کے مخالف ہوں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ دین کی جو خرابیاں پیدا ہوئیں یہ اس کی اصلاح ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں چھوڑے گا. ان لوگوں کو جو وعدہ ہے ان کا اپنے دین کی حفاظت کا وہ بھیجتا رہے گا. تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، مخالف اپنا کام کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جو خلافت راشدہ ہے ایور لاسٹنگ نہیں ہے، وہ نہیں دائمی نہیں ہے، وہ شارٹ ٹائم فار شارٹ ٹائم اور پارٹلی ہے. لیکن مجددین کی خلافت ایور لاسٹنگ ہے، وہ اس کو ہم خلافت علی منہاج نبوت کہتے ہیں. اور وہ ہے ہی نبیوں کی طرز پہ، کیونکہ وہ الیکٹرک کالج نہیں ان کو منتخب کرتا، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے وہ بندے، نبیوں کے طور طریقے پہ روح القدس پا کر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اگرچہ اللہ بعض نہیں نبی ان کا نام لیتا، لیکن جو ان کی خلافت ہے اسی لیے کہا جائے گا علی منہاج نبوت، نبوت کی نہج پر، نبوت کے طریقے رنگ کے طور پر ان کی خلافت ہوتی ہے. لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی یا کسی چکر سے خلافت حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی. اس لیے وہ خلافت چونکہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہوتی ہے. یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ اسلام میں چلتا رہے گا اور یہی دائمی ہے. آگے کو سوال. جزاک اللہ. اسلامی ہسٹری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود لوگوں کے اصرار کے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا یا ان کا نام تجویز نہیں کیا تھا. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین کی حیثیت تھی. جس کی یہ انجمن جس طرح مجھے یاد ہے خلیفۃ المسیح کہلاتی تھی.
حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے, مجھے یاد نہیں ہے 10 یا 12 لوگوں کو اس کمیٹی کا ممبر بنایا تھا. اس میں سے تیسرا نام ان کے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کے خیال میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو اس انجمن کا ممبر کیوں بنایا تھا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا کوئی مصلحت تھی, یا ان کے خیال میں ان کا بیٹا ایک خاص بیٹا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود السلام نے جو اپنی زندگی میں ایک انجمن بنائی, اس کا نام تھا اصل صدر انجمن احمدیہ. آپ علیہ السلام نے اس کا جو صدر جو الیکٹ نامزد کیا تھا وہ تھے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے جید قریب ترین ساتھی جو تھے, ان جو ممبران تھے ان میں حضور السلام نے اپنے بیٹے کو بھی, مرزا بشیر الدین کو بھی نام تجویز کیا. کچھ ایسے لوگ تھے, مثلا اپنا ایک برادری نسبتی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب, وہ بھی اس کے ممبر تھے. اور بھی کچھ ممبر تھے جو مرزا بشیر الدین محمود کے غالباً سسر تھے, اور مرزا بشیر احمد کے بھی سسر تھے. یعنی کو 4-5 میرا خیال ہے, معین اس ٹائم میرے پاس نام نہیں ہے, تو وہ تھے. باقی دوسرے اصحاب سے حضور نے نامزد کیے تھے. یہ جو لوگ تھے, حضور کے سامنے میری کتابیں پڑھیں, بعض میں آرٹیکل میں لکھا ہے کہ حضور نے اس صدر انجمن کو کلی اختیار دیا تھا. ان کے فیصلے کو ایک مقتدر فیصلہ اور ٹھیک اور جائز جمہوری فیصلہ کو قرار دیا تھا, اور یہ فرمایا تھا کہ میری زندگی میں آپ کا کوئی فیصلہ مجھ سے بالا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں اللہ کا کھڑا کیا ہوں. بعض ایسے معاملات ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ, اللہ الہام سے مجھ سے کوئی بتاتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے یا مجھ کو بتا دیتا ہے. یہ معاملہ میری زندگی تک رہے گا. میری جانے کے بعد یہ صدر احمدیہ کا فیصلہ کلی جمہوری فیصلہ وہی صحیح سمجھا جائے گا. اچھا, اس صدر انجمن احمدیہ نے ہی حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اول چنا, اور اس میں سارے جماعت کا مجموعی طور پر رائے بھی شامل تھی کہ ہاں آپ ہی ہمارے خلیفہ اول ہیں. تو ان کے بعد یہ ایک عجیب بات ہے کہ 1911 میں ایک مجلس انصار اللہ انہوں نے بنا لی بشیر الدین محمود نے. پہلے تو میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے, حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کو کیوں اس میں شامل فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھیک ہے, انہوں نے لوگوں نے کہا تھا اس وقت بھی اپنے بیٹا عبداللہ بن عمر ان کو جانشین نامزد کرتے ہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. فرمایا تھا کہ خدا تجھے غارت کرے جس نے یہ مشورہ دیا, خدا تجھے غارت کرے, تجھے مجھے کیا کہہ رہا ہے یار, جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں صحیح دے سکتا, میں کہہ رہے کہ میں نامزد کر دوں خلافت کے لیے. اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا. دوسری بات یہ بھی ہسٹری میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں, میں جو اذیت کاٹ چکا ہوں, میں نہیں چاہتا میری اولاد بھی وہ اذیت کاٹے, کیونکہ وہ اگرچہ خدا نے نہیں بنایا تھا ڈائریکٹ الہام کے ساتھ, لوگوں نے چنا تھا, لیکن وہ خلیفہ رشد و ہدایت, خلیفہ راشد تھا. اس نے کہا تھا کہ میں نہیں, یہ جو میں نے سزا کاٹی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں بھی یہ سزا وہ کاٹے. پھر دوسری جس کو میں نامزد کر کے جاؤں, اس کی ذمہ داری بھی مرنے کے بعد بھی میرے کندھوں پر رہے. اس نے ایک کمیٹی بنا دی 6 بندوں کی. اس میں یہ ایک الگ بات ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. ان کو کہا کہ اس کمیٹی میں سے اپنا جو میرا جانشین ہوگا وہ چن لینا. تو بات یہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے کیوں اپنے بیٹے کو وہاں پہ ممبر کیا, کہا. سیرت المادی کی اگر آپ کتاب پڑھیں, وہاں پہ ایک روایت ہے, میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس میں بڑی حکمت کی روایت ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ٹہلتے پھر رہے تھے سین میں, گھر میں. حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں کہ حضور نے فرمایا اماں جان کو مخاطب کر کے کہ کیا میں مرزا بشیر الدین محمود کو اپنا, جیسے کہ بڑے لوگ کر دیتے ہیں اپنی جماعتوں کے جانشین, کیا میں اس کو کر دوں؟ اب یہ سوال پہ غور کریں کہ انہوں نے کیوں سوال کیا اپنی وائف سے. یعنی وہ امام آخر الزمان تھا, کیا ضرورت تھی اس کو سوال کرنے کی؟ دیکھو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نبیوں کے ساتھ بھی. نبیوں کی بیویاں ہوتی ہیں, ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کے فہم, ان کا وہ سب کچھ ان کو, نبیوں کو ان کو گھریلو زندگی ہوتی ہے, وہ جانتے ہیں. تو یہ ایک سوال تھا بڑا, یہ اس میں بڑی معرفت ہے اس سوال میں.
تو اس کے بعد اماں جان نے وہ پوری روایت نہیں سود مجھے یاد، وہ چپ رہیں، خاموش رہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا بہرحال، یا کیا کہا، یہ مرزا بشیر الدین محمود کی وہ لکھی ہوئی سیرت النبی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں روایت. لیکن اس کے بعد انہوں کی جو بیٹی ہے مبارکہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا حضور کی زندگی میں. وہ فرماتی ہیں کہ ابا جی، انہوں نے، حضور نے کہا ہوا تھا اپنے گھر میں کوئی خواب دیکھے تو مجھے بتایا کرو. تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ابا جی میں آپ کی کرسی پر مولانا نور الدین کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں خواب میں. حضور نے فرمایا اپنی بیٹی سے، بیٹا یہ خواب اپنی ماں کو نہ بتانا. آپ لوگ اس سے سمجھ جائیں کہ ان کے گھریلو حالات کیا تھے. انہوں نے ایک بیٹی کو منع کر دیا بھی یہ نہ بتانا. اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ بہرحال مجبوریاں تھیں ان کی، وقتی مسئلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ بات کرنی پڑی. مامور تھا اللہ کا، لیکن اس کی مجبوریاں تھیں، کوئی ہوں گی گھریلو کو بات ہوگی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اس مجلس میں رکھ لیا. لیکن اس کے بعد اسی بیٹے نے جو آج جماعت کا حال ہوا ہے، اسی کی وجہ سے یہ جماعت کا حال بگڑا، اور ذمہ دار بھی وہ بیٹا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو، ہم یہ اختلافی سی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو میں بات کر رہا ہوں ان کو پیشگوئی مسلم موت کی، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ ان کو دے اور صحیح راستے پہ آ جائیں. تو یہ تو پھر بھلا ہوگا پوری جماعت کا، اگر نہیں آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ مصلحتیں تھیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی اور خاندان کے چند افراد کو بھی اس مجلس میں کر لیا. لیکن یقین کریں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ذمہ داری آتی ہے، یہ مشکل بڑی ہوتی ہے. کبھی میں نے سوچا تک نہیں. میرے بچے ہیں، میرے بھی اللہ بچے مجھے 3 دیے ہیں. میں ان کو ہمیشہ ہدایت کی ہے کہ ہمیشہ دین کی خدمت کرنی ہے. کوئی دل میں کوئی بس نہیں لانا چیز، کوئی نمبرداری مل جائے ہمیں، یا کوئی ہم لیڈر بن جائیں، قطعاً ان چیزوں کو بھول جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. خدا نے تمہارے باپ کو چن لیا، سب سے بڑا انعام تمہارے پر اور تمہاری نسل کے لیے یہی کافی. اور اسلام کی خدمت کرتے چلے جانا قیامت تک، کوئی رکھنا نہ. ہاں اگر خدا تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اگر تم میں سے اور میری نسل میں سے اگر چاہے گا تو خود بابانگ دہل کسی نسل میں سے، یا میرے بچے میں سے، یا اپنی کسی نسل میں سے اگر وہ چاہے گا تو چن لے گا. جب وہ چنے گا تو وہ نشانات کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ نصیحت کی ہے کہ اپنے دل میں کبھی یہ چیز نہ لانا کہ ہمیں کوئی ہم حکومت مل جائے، ہمیں کوئی نمبرداری مل جائے. یہ تو دنیاوی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے. بہرحال اس کے بعد پھر خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی. مجلس انصار اللہ بن گئی. 1911 میں یہ جنگ حضرت خلیفہ اول کے دور میں شروع ہو گئی. وہ دباتے رہے، 2 گروپ بن گئے، وہ دباتے رہے. بہرحال ان کا بڑا احترام تھا جماعت میں، اور وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کے خلافت کی تو جماعت ہماری خلاف ہو جائے گی. بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو وہی بات ہوئی کہ وہ صدر انجمن احمدیہ جو حضرت مسیح موعود نے بنوائی تھی، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ جو اصحاب تھے انہوں نے مالی قربانیاں کی تھیں، انہوں نے جان مار عزت دی تھی حضرت مرزا صاحب کی آواز پر. تو وہ نہیں چاہتے تھے، مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق ان کی رائے اچھی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہو. لیکن اس نے 1911 میں بھی ایک انصار اللہ ایک مجلس، یا اس کو کیا نام تو بنا لی. وہ اسی لیے بنائی تھی. یہ ایک بڑی سیاست پالیٹکس ہے، یعنی یہ روحانیت چلی گئی، اس وقت سیاست آ گئی. اب تک وہ سیاست چلتی آ رہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اس سیاست کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں ہم لوگ. کوئی خدا کے نہیں بنائے ہوئے. یہ بڑا تاریخی جھوٹ ہے. تو میرے خیال میں کافی میں نے جواب دے دیا. آگے کوئی سوال ہے تو. جزاک اللہ حضور. ہم یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ مکمل تھا. اب جو کوئی بھی مجدد یا خدا کی طرف سے امتی نبی آئے گا، وہ دین میں نہ تو کمی اور نہ اضافہ کر سکتا ہے. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں لازمی چندے کا آغاز کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اس چندہ کی ادائیگی میں 3 ماہ تک لاپرواہی کرے گا، اس کا نام سلسلہ بیعت سے کاٹ دیا جائے گا. حضور، کچھ احمدی احباب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام میں اضافہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے، فرض ہے، زکوٰۃ دینی ضروری ہے.
لیکن اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی اسٹیٹ ہو، اس کا سربراہ امیر المومنین کوئی مسلمان خلیفہ ہو، خلیفہ راشد ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور لوگ زکوٰۃ جمع کرائیں، کیونکہ اسلامی حکومت کا سسٹم اور ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بڑی انتہائی خوبصورت یہ ذریعہ بنایا زکوٰۃ کا۔ لیکن حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں بات یہ تھی کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ٹائم میں ایک غیر مسلم حکومت تھی، ان کے اپنے قوانین تھے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک امتی نبی تھے، مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مان لیا، باقی جنہوں نے نہیں مانا مسلمانوں کے لیے بھی وہ کچھ نہیں تھے۔ اب جنہوں نے مان لیا تھا ان کا اپنا فرض تھا کہ یہ سمجھ لیتے کہ جناب اسلامی رکن ہے کہ زکوٰۃ، ہم اپنی زکوٰۃ اسی کی طرح سے وہ کہے یا نہ کہ ہم ان کے پاس جمع کرانا شروع کر دیں تاکہ دین کا کام وہ کرے۔ نشر و اشاعت ہے، اسلام کی اشاعت ہے، یا مہمان نوازی لوگ آتے ہیں ان کا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کیا ہوا، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ اگر یہ ہو جاتی تو میرے خیال میں حضرت مہدی علیہ السلام کبھی بھی یہ چندہ لازمی نہ لگاتے۔ میرے خیال میں انہوں نے لوگوں کو مجبور کرنا ہی نہیں سمجھا کہ آپ زکوٰۃ دو، لوگوں کو دینا چاہیے تھی، اسلام میں فرض ہے۔ مرزا صاحب کو تو نہیں لے کے آئے تھے فرض، یہ تو آلریڈی موجود تھا۔ تو اس مجبوری کے تحت وقتی طور پر حضرت مرزا صاحب کو یہ اپنی جماعت کو چلانے کے لیے، اپنے مہمان نوازی یا دیگر اخراجات تھے جو جماعت کی ان کو پورا کرنے کے لیے وقتی میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مجبوری تھی، انہوں نے یہ چندہ لگایا۔ اور اس میں بھی وہ نہیں کہتے تھے کہ جی مسٹ تم اتنا چندہ دو، وہ کہتے تھے بشک ایک دھلے کا وعدہ کرو، بشک لاکھوں کا وعدہ کر لو، تمہاری ول ہے، میں کوئی مجبور نہیں کرتا، کوئی اشارہ نہیں میں لگاتا، ہاں اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ جو وعدہ کرو اس سال کے لیے ہوتا تھا میرے خیال میں، اس کو ادا کر دو تاکہ اس کے مطابق جو ہم پروگرام تشکیل دیں وہ پورے پروگرام مکمل ہوں اور اس میں کوئی رکھنا نہ پڑے۔ تو ہم میں سے بہت سارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، وعدے تو جب کرتی ہیں تو چھلانگے لگا لا کہتے ہیں وعدے کر دیتے ہیں، لیکن بعض کا تو ادائیگی نہیں کرتے بعد میں، تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ پروگرام ان وعدوں کے مطابق چل پڑتے ہیں، تو یہ ایک پریشانی ہے۔ میرے خیال میں انہی پریشانیوں کی وجہ سے حضرت صاحب کو یہ کہنا پڑا ہوگا کہ جی جو وعدہ کریں اپنی مرضی سے کریں، جو کر سکتی ہیں وہ کریں، لیکن وہ ادائیگی کریں۔ اگر نہیں ادائیگی کریں گے، خالی وعدے کریں گے تو ہم ڈسٹرب ہوں گے، جماعت کا نظام ڈسٹرب ہوگا جو سلسلہ چلا ہے تجدید کا۔ تو اس لیے میرے خیال میں مجبوری کے تحت انہوں نے یہ اپنی بات کی، اور یہ کوئی اسلام میں نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں، جہاد جو ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرض کیا ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو تم جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنانا، لیکن اگر تم پر حملہ کر دیں غیر مسلم، تمہاری جان مال خطرے میں آ جائے اور تم سے لڑیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم ان سے لڑو، ان کافروں کو مارو۔ اب یہ دیکھیں اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کی ایک تعلیم ہے اور فرض ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسم نے فرمایا کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ جہاد کی یہ فرضیت بھی موقوف ہو جائے گی۔ تو آپ حضور علیہ السلام کے نظمیں پڑھیں اور دوسرا نسی کلام پڑھیں، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اب جہاد کلمی ہے، وہ جو تلوار کا جہاد ختم میں کرتا ہوں، خود انہوں نے کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کی ایک فرض ایک چیز جو قرآن میں آئی تھی کہ تم کافروں سے لڑو جب وہ تم پر حملہ آور ہوں، کہ حضور علیہ السلام نے وہ ختم کر دی، ختم نہیں کر دی، کیونکہ اس کی ویسی ضرورت نہیں رہی تھی، اس جہاد نے کوئی اور رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کا چندے کے بارے میں یہ تھوڑے سے سخت لفظ استعمال کرنا ان کے وقتی ایک مجبوری ہوگی۔ انہوں نے 2 ہی چندے اپنی زندگی میں، مثلا ایک لازمی چندہ، اور یہ بھی چندے کی انہوں نے اتنا اس کی شرح نہیں مقرر کی۔ بشک دیکھو جی 1 پیسہ تو بندہ ہر بندہ دے سکتا ہے، اس تو کوئی سال میں دینا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی جو تم دے سکتے ہو دو۔ یہ بڑی فرائی ہائٹ ہے، انگلش میں فریڈم کہتے ہیں، جرمن زبان میں فرائی ہائٹ کہتے ہیں، تو یہ فرائی ہائٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس سے اگر نہیں کرو گے تو پھر صرف وعدے ہیں تو اس کو خلل پڑے گا، تو پریشانی میرے لیے ہوگی۔ تو خدا کے جو بندے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنے وسائل ہوتے ہیں، پھر جب اللہ کے نام پر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہم کام کر رہے ہیں، جو پروگرام دے رہے ہیں،
پایا تکمیل تک پہنچے. اس سلسلے میں شاید حضور صاحب نے یہ پھر تھوڑی سی سختی کی اور لوگوں کو کہا کہ جو وعدہ کرو وہ دو, اور جو نہیں دے گا تو پھر اس کا نام کاٹا جائے گا. لیکن ایک دھیلا بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا لفظ ہے. تو باقی یہ جہاد کی میں نے مثال دی ہے کہ وقتی طور پہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہوتی ہیں, احکام ہوتے ہیں, ان کی صورت بدل جاتی ہے اس کے مطابق. مثلا حضرت مرزا صاحب, آج میں جو جہاد کر رہا ہوں وہ کلمی ہے اس وقت, تو ایسا ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا میڈیا بھی دے دیا ہے ہمارے واسطے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صورت پیدا کر دی کہ انٹرنیٹ آ گیا ہے, تو ہم اس کے مطابق یہ جہاد کر رہے ہیں. تو تلوار کا جہاد تو نہیں ہے. اب میرے خیال میں عالم اسلام سوچ بھی نہیں سکتا اب تلوار کے جہاد کے بارے میں, تو کیونکہ جو غیر اسلامی لوگ ہیں جو دائرۂ اسلام سے باہر ہیں ان کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے, توپیں زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, اب تو علمی جہاد ہوگا. یہ کلمی سے بھی علمی چلا جائے گا آگے, کلمی بھی علمی جہادی ہے اصل میں. تو انشاءاللہ اسلام دین اسلام کی فتح اسی جہاد کلمی سے ہوگی, علمی جہاد سے ہوگی. تو بہرحال میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا مجبوری تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی, یہ کہنا کہ جو نہیں دے گا 3 ماہ تک اپنے وعدے کے مطابق پیسے وہ اس کو نام کاٹ دیا جائے. پر مجبوری میں انہوں نے کہے ہوں گے. اگلا سوال پھر. جزاک اللہ حضور. میرا اگلا سوال ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر احمدی امام کے پیچھے نہ نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے. ملفوظات میں یہ واقعہ درج ہے, جیسے مجھے ابھی یاد ہے کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر میں کسی گاؤں جاؤں جن کو آپ کے دعوے کا علم نہ ہو, کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو میرے دعویٰ کے بارے میں بتاؤ, اگر وہ قبول کریں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو, ورنہ نہیں. میرے 2 سوال ہیں. نمبر 1, کیا حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے بعد حج کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو کیا انہوں نے نماز باجماعت ادا کی تھی؟ اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر احمدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا رائے تھی؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ احمدی احباب جن کو عمرہ و حج کی اجازت نہیں ہے مگر وہ پھر بھی کرتے ہیں, اور جماعت احمدیہ کی انسٹرکشن ہے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی بلکہ الگ پڑھنی ہے, اس لیے لوگ جو عمرہ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے امام کے پیچھے اٹھک بیٹھک کرتے ہیں مگر گھر جا کر اپنی نماز پھر پڑھتے ہیں. کیا حج جو کہ ایک اجتماعی عبادت ہے, کیا احمدیوں کو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انسٹرکشن پر عمل کرتے ہوئے حج کرنا چاہیے؟ کیا ان کا گھر آ کر نماز دوبارہ پڑھنا ایک صحیح عمل ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا. حج انہوں نے کیا تھا اور حضور کی ایک دعا تھی, انہوں نے وہی جہاں پر جا کے حج میں پڑھی تھی آپ کی طرف سے. باقی دیر ہو گئی ہے اس موضوع پہ مجھے پڑھے ہوئے, کافی عرصہ سال کی بات ہے. اب میرے معین ذہن میں نہیں بات کہ کیا انہوں نے اس وقت امام جو تھا کعبہ کا اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی یا خود الگ پڑھتے رہے تھے, لیکن میرا گمان کہتا ہے کہ یہ بات اس وقت نہیں ہوگی. انہوں نے جو بھی امام تھا وہاں پہ جو اس طریقے کے مطابق انہوں نے وہاں پہ ایسی نماز پڑھی ہوگی, وہ گھر آ کے نہیں پڑھی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود صاحب نے یہ جو ملفوظات میں فرمایا ہے, میری جو نالج ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے کتابوں کی روحانی خزائن میں نے پورے ملفوظات مجھ سے نہیں پڑھے گئے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کام کی وجہ سے یا اور معاملات کی وجہ سے کچھ رہ گئی تھی, کچھ پڑھے بھی ہیں میں نے کتابیں ملفوظات کی. روحانی خزائن جو کتابیں ہیں میں نے پوری پڑھی ہیں. اس میں حضور صاحب کا یہی ایک نصیحت ہے اپنے ماننے والوں کو, پیروکاروں کو, کہ جو مولوی یا کوئی بھی آدمی میرے پر تکفیر کرتا ہے, مجھے کافر کہتا ہے, تو اس مکفر کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اپنی الگ پڑھو. جو میری تکفیر نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ملفوظات میں آپ نے یہ جو حوالہ دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لکھ کے دے دینا مجھے, میں وہ خود پڑھوں گا تو پھر اس کے بعد بارے میں بات کر سکتا ہوں. لیکن اس وقت میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے بہرحال پڑھا ہے. تو لیکن میرا نالج یہی ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ جو شخص میری تکفیر کرتا ہے, مولوی ہے یا عام بندہ ہے, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اور جو نہیں تکفیر کرتا میری, ٹھیک ہے نام نہیں اس نے نہیں بھی شک ماننا, لیکن مجھے
کافر نہیں کہتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی میں اپنی رائے بھی دے دیتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، آپ بے شک حج پر جائیں، عمرہ کریں۔ جو بندہ حضرت مرزا صاحب کو کافر قرار نہیں دیتا، یا ایک ایسا بندہ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ حضرت مرزا صاحب کو مکفر کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، لا علم ہے، تم اس کی تحقیق اور کھوج نہ کرنا، کیونکہ حضور صاحب نے منع کیا ہے کہ گہرائی میں نہیں جاتے، موٹی موٹی۔ اسلام بڑا سادہ اور کامل مذہب ہے، تم یہ حسن ظن کرتے ہوئے کہ بندہ یہ مکفر نہیں کہتا ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی آپ کے حج کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آپ ضرور حج کریں جا کے۔ یہ جماعتی احمدی کی طرف سے یہ جو باتیں ہیں، انہوں نے کچھ ایکسٹینشن کی ہے حضرت مرزا صاحب کی تعلیم میں، افراط و تفرید کا معاملہ ان کے آیا، اور یہ اس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلے کرنے پڑے پھر وہاں پہ جا کے کہ تم وہاں پہ اٹھ کے بیٹھے کرو، پھر اپنی نماز پڑھ لو۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مین چیز ہے مرزا صاحب کی۔ جو مجھے کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، کیونکہ عاصم کی حدیث کے مطابق جو کسی سچے مسلمان کو کافر کہتا ہے، کفر اٹھ کے اس پہ آ جاتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ کافر کے پیچھے کیا نماز پڑھنی ہے؟ تو جو مجھے کافر نہیں کہتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو ان میں باریکی میں جانے سے فتنہ اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا کام ہے عالم اسلام کو اکٹھا کرنا، نہ کہ یہ گروپ بازیاں اور فتنہ فساد کو ہوا دینا۔ لیکن یہ بھی جماعتی احمدیہ میں کی خرابی ہے کہ یہ اس باتوں کو بڑی دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جو دکان ہے نا اس ٹائم، تو وہ دور کرنے کے لیے احمدیوں کو یہ کام کرتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، اور پھر وہ بیچارے جو کرتے ہیں تو وہ ان کے اخراج بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے روتے پھرتے ہیں کہ ہم جائیں گے کہاں۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ بے شک عمرہ کریں، حج کریں، لیکن میں ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ میرے پر ڈاکٹر عبدالغنی صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا حج کر سکتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک انسٹرکشن دی تھی کہ اگر میں چاہوں تو میں ادھر جمع کراؤں گا، سعودیہ ایمبیسی میں اپنی اپلیکیشن دوں گا کہ میں اپنے نام کے ساتھ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دیں گے، ایک فارم دیں گے کہ جی یہاں پر لکھو کہ آپ قادیانی ہو، جو مسلمان ہو یا جو بھی ہے، تو میں وہاں پہ لکھوں گا کہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کا پیروکار ہوں۔ اس کے بعد اگر وہ ویزا دے دیں گے تو میں انشاءاللہ حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا۔ ہمیں تو چاہیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، عاصم کے در پہ جائیں، دعا کریں، ان سے رحمت کی بھیک مانگیں اللہ سے۔ تو اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں ویزا دیتا، ہم نہیں دیتے، تم قادیانی ہو، ہم قادیانوں دیتے نہیں، تو سمجھو کہ تمہارا حج ہو گیا ہے، تمہارا عمرہ بھی ہو گیا ہے، تم تو گھر بیٹھے بیٹھے اپنے حاجی بن گئے ہو، تمہارا تو اللہ تعالیٰ نے اجر تمہیں دینا ہے۔ اس سے بڑا اچھا کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان کو مکہ اور مدینہ میں نہ جانا پڑے، اس کا حج بھی ہو جائے۔ یہ نیت کی، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے، یا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اپنا جس ملک میں ہیں اپنا اپلائی کریں ویزے کے لیے۔ ظاہر ویزا تو لینا پڑے گا سعودی عرب کا، اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو آپ حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور وہاں پہ جا کے یہ تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اتنی زیادہ باریکیوں میں جانے کی۔ عاصم نے منع فرمایا کہ ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ صلی اللہ پڑھتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو بھی امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اتنی سختی حضرت مرزا صاحب نے نہیں کی، بعد میں ان لوگوں نے ایجاد کی ہوئی یہ سختیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ ہاں جی آگے۔ جزاک اللہ حضور، جب ہم نے عمرہ کیا تھا تو ہم نے تو ان کے پیچھے ہی نماز پڑھی تھی، لیکن کچھ رشتہ داروں نے ہمیں فتویٰ دیا تھا کہ ہم اطاعت نہیں کرتے، ہم بگڑ گئے ہیں، اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ بس وہ بات بیٹا یہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو، ہم سب لوگوں کو وہ قیدی جو ہے نا اپنی اطاعت کے چکر میں نظام کے، وہ وہاں پہ لانا چاہتے ہیں گھیر گار کے، کہ ہماری اطاعت میں ہمارے ڈر جو ہم نے ٹیرر پھیلایا ہوا ہے جماعت میں، لوگ اس سے تھوڑا سا آزاد نہ ہو جائیں، تو وہ تب یہ باتیں غلط گاتے ہیں۔ ان کی کوئی تقوی، یہ تقوی کی باتیں نہیں ہیں، یہ تب یہ کام کرتے ہیں۔ بہر پہلے جو ہو گیا، آئندہ سے یو آر فری، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو امام ہے پڑھو، لا الہ الا اللہ مسلح ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، عاصم کے مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ہمیں تحقیق کرنے کی وہاں پہ تو مرزا صاحب کو کافر کہتا ہے یا مسلمان؟ نہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں عالم اسلام کے اتنے فرقے بن گئے ہیں، ان کو اکٹھی کر لیں، تاکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا نظارہ ہم دیکھ سکیں۔ جب ہم یہ باتیں کرنی شروع کر دیں گے اللہ کے گھر میں جا کے بھی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے جائز بات کی تھی کہ جو مجھے کافر کہتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اعلانیہ کہتا ہے، تو جو نہیں کہتا
تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کے جو ہے جو امام ہے جہاں پہ بھی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سمجھو حسن ظنی سے کام لو کہ جو مسلمان ہے اور انشاءاللہ یہ مرزا کو برا نہیں کہتا ہوگا، اس کی نماز پڑھو، یا آپ آگے ہیں تو وہ پڑھے پیچھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلا سوال کوئی. جزاک اللہ. حضور اب ہیرا کے سوال ہے. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is, how old is Allah and how does Allah look like? میں نے آج بیٹا وہ جو ایڈریس کیا تھا نا، کافی طویل ہو گیا تھا، 2 گھنٹے سے زیادہ سا. میں نے وہاں پہ یہی بات کہی تھی کہ اللہ کیا ہے. تو اللہ کوئی انسان نہیں ہے، بندہ تو نہیں ہے نا، وہ بشر نہیں ہے، وہ کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اس جو ہم کام کر رہے ہیں نا اجلاس، تو یہ ساری اس کی نظر میں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس ٹائم، اور یہ جو سب ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے علم میں ہیں. تو وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہی از اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹینٹ، یہ ساری صفات ہیں اس کی. تو یہ ہے اس کا کانسیپٹ ہے. باقی وہ جو میں نے بتایا ہے انگلش کے لفظ ہیں، اس کو آپ اس کو سمجھیں. اللہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ ایک نور ہے کہ وہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ فارم لیس ہے. تو وہ نور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی میری کتاب پڑھ لینا، وہ انگلش میں ہے، ورچوئس گاڈ، اس کو پڑھنا. اب نہیں سمجھ آئی تو بڑے ہو کے آ جائے گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ میاں کیا ہے. اگلا سوال. اب خواتین کی طرف سے کوئی اور سوال نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے، اچھا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ اگر ایک بچہ، میرے پاس 2 سوال ہیں. پہلا والا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے پڑھائی میں اچھا نہیں ہے اور اپنے قرآن میں بھی نہیں اچھا، اور اس کا اجتماع آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایگزام بھی آ رہا ہے، اس میں اس کو کس میں سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ بچے کو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، وہ شامل ہو سکتا ہو اجتماع میں یا جلسہ میں، تو ہو جائے. اگر زیادہ نقصان ہو رہا ہو تو میں اس کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنی پڑھائی اور اپنی قرآن کی پڑھائی میں توجہ زیادہ کرے. اگلی بات. اگلا سوال ہے کہ اگر ایک دن میں کوئی اجتماع یا ایگزام ہے اور اس کے سیم ڈے میں سمجھو کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، جیسے دانت کی اپوائنٹمنٹ ہے یا کچھ ناک کے اوپر پھنس گیا، ایسے کچھ، آپ کو ایگزام میں جانا چاہیے یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ہیلتھ از ویلتھ، صحت پہلے ہے. گزونڈہائٹ جس کو جرمن میں ہیلتھ کو گزونڈہائٹ کہتے ہیں. تو صحت پہلے ہے بیٹا. تو اگر بیمار ہے تو وہ کیا ایگزام کرے گا؟ اسے لیو کرنی چاہیے، چھٹی لینی چاہیے. اپنی پہلے صحت اور اپنا دانت ٹھیک یا جو بھی ہے وہ، اس کے بعد پھر ایگزام. یہ جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بیمار ہے، وہ ٹھیک ہے، دوسرے دن تیسرے دن وہ اپنا وہ جو ہے پیپر دے لے گا. تو پہلے اس کو علاج کروانا چاہیے. اوکے. آگے. اچھا جی، شکریہ. اب میں آخری آ رہا ہوں. میں چند سوال ہیں محترم منصور صاحب کے ہیں، میں بڑا مختصر سے جواب دوں گا. اب ٹائم ایسا ہے کہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. ویسے منصور احمد کا یہ سوال ہے، آپ اپنے مضمون قدرت ثانیہ سے کیا مراد ہے؟ میں فرماتے ہیں امر واقعہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں امام یا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صرف ایک شخص ہے جسے خدا خلیفہ بنائے گا، اور وہ غلام مسیح الزماں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جماعت احمدیہ میں غلام مسیح الزماں کے بعد خدا کسی کو روح القدس یا الہام کے ذریعے خلیفہ نہیں بنائے گا؟ برائے مہربانی وضاحت کریں. کافی بات ہو گئی ہے، میں نے پہلے ہی بتا دی ہے، سوالوں میں بھی ہو گیا کہ نہیں. میں نے موعود کی بات کی ہے. عاصم کے بعد 2 موعود وجود ہیں، تجدیدی سلسلے میں ہیں، ان کا میں نے نام لیا ہے. وہ 2 ہیں، ایک حضرت مہدی علیہ السلام ہے، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کہہ لیں یا ذوقی غلام کہہ لیں، جو ان کا نام مسلم موعود کہہ لیں. یہ موعود ہیں. ان کی متعلق آیا کہ حضرت مرزا صاحب کے بعد وہ موعود جو اللہ کھڑا کرے گا روح القدس کے ساتھ. جیسے عاصم کے بعد محمدی سلسلے میں یہ تجدیدی سلسلہ جاری رہا ہے، ایسا ہی احمدیت، کیونکہ احمدیت ذل ہے محمدیت کا، اس میں جاری رہے گا. روح القدس پا کر
لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، غلط کام بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، وہ کام اپنے کرتا رہتا ہے. لیکن دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہم تجدید کر رہے ہیں اس کو قیامت تک درستی رکھنا، اگر تو چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن یہ تجدیدی اصلاح یہ قیامت تک ہوگا، یہ روح القدس پانے والے لوگ قیامت تک چلتے رہیں گے. یہ مختصر جواب ہے. اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا انتخابی خلافت الی منہاج نبوت ہوتی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت ہی کہا ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثم تکون خلافت الی منہاج نبوت بھی انتخابی خلافت کے بارے میں معلوم ہوتی ہے. کیونکہ اس میں جس خلافت کا ذکر کیا گیا وہ دائمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ملوکیت میں تبدیل ہونے کا ذکر ہے. اس کے متعلق بات ہو گئی ہے تفصیلی کہ میرے مطابق علم کے ایمان کے مطابق تجدیدی جو خلافت ہے، مجددین کی خلافت، وہ دائمی ہے، وہی خلافت الی منہاج نبوت ہے. خلافت راشدہ جز وقتی اور جزوی طور پر پارٹلی ہم اس کو خلافت راشدہ کا نام دے سکتے ہیں، اور وہی اس لیے دے سکتے ہیں کہ میرے آقا حضرت بانی جماعت الاسلام نے الوصیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. بل وہ مجھ سے ہم سب سے زیادہ فہم رکھتے تھے، اس لیے ہم اس کو جز وقتی کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت بانی جماعت الاسلام کی اس بات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت لکھنے سے جو جماعت میں فطور ہوا ہے، جو تماشا ہوا ہے، اب ہم اس کا دیکھ رہے ہیں رزلٹ. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پارٹلی ہے، فار شارٹ ٹائم ہے، یہ دائمی نہیں ہے. ایور لاسٹنگ مجددین کی خلافت ہے، اور ان کی خلافت ہی خلافت الی منہاج نبوت ہوا کرتی ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ غلام مسیح الزماں الہامی اصطلاح ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اصطلاح کس الہام الہی میں بیان ہوئی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یہ تو جانتے ہیں ذکی غلام ماؤد، یہ تو پیشگوئی آپ جانتے ہیں نا، بار بار پڑھتے بھی ہیں، وہ ایک الہامی لفظ ہیں. حضور اسلام کو ایک الہام ہوا تھا، برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے. یہ الہامی شعر ہے. آپ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 286 حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. جب غلام مسیح الزمان بھی ایک الہامی لفظ ہے، غلام وہ بھی الہامی لفظ ہے، تو غلام مسیح الزمان تو الہامی اصطلاح ہو گئی. مسیح الزمان بھی الہامی ہے اور غلام بھی الہامی لفظ ہے. مسلم موعود الہامی لفظ نہیں ہے، وہ تو حضور السلام نے اپنے طرف سے ایک ٹائٹل، ایک الفاظ دیے ہیں اس کو، بندے کو. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ اکٹھے نہیں آئے الہامات میں. غلام مسیح الزمان الگ ذکر ہے ذکی غلام کا، اور مسیح الزمان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ الہامی شعر ہے حضور السلام کا، اور میں نے حوالہ بھی دیا ہے، پڑھ لیں. تو اس لیے یہ غلام مسیح الزمان جو ہے میرے خیال میں یہ ایک الہامی اصطلاح ہے. تو بہرحال یہ اسلامی اصطلاح کو ہی مروج ہونا چاہیے. اس کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت کسی ایسے اصطلاح کے، خواہ ہمارے آقا نے ہی کہا ہو، کیونکہ اللہ کا کہا ہوا زیادہ بلند ہے کسی اپنے نبی کے کہنے سے بھی ہیں. تو کسی رسول کی رسالت سے کیا مراد ہے؟ کیا امت محمدیہ میں تمام مجددین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تشریف لائے وہ سب اللہ کے رسول تھے، اور ان کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں چند الفاظ تھوڑا سے حضور السلام کے اس سلسلے میں جواب کے طور پر پڑھ کے سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ موسوی سلسلہ میں تو حمایت دین کے لیے نبی آتے رہے اور حضرت مسیح بھی نبی تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں. نبی ہونے میں مرسل ہونے میں نبی اور محدث ایک ہی منصب رکھتے ہیں. یعنی نبی کی بھی مرسل ہے، محدث مینس مجدد، وہ بھی مرسل ہے. اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کا نام مرسل رکھا، ایسا ہی محدثین کا نام بھی مرسل رکھا. اسی اشارہ کی غرض سے قرآن شریف میں وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ البقرہ 88 یہ آیا ہے. اور یہ نہیں کہ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ، یہ نہیں آیا. حضور نے الفاظ کہے ہیں بالرسل آیا ہے. بس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسل سے مراد مرسل ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نبی ہوں.
یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 333 پہ یہ ہے. اگر آپ کا اگلا صفحہ بھی پڑھ لیں گے نا 324 بھی, تو آپ کو اس سوال کے بارے میں کافی معلومات ملیں گی حضور السلام کی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مجددین ہیں, کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کے نام کے ساتھ رسول شروع کر دو لکھنا, لیکن لغوی طور پر ان دا لٹریچر سینس جو ہے یہ بھی مرسل ہی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی. آپ خود کھڑے نہیں ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو مامور کیا, ان کو پیغام دیا, روح القدس سے یہ کھڑے ہوئے, اس کے بعد اللہ کا جو پیغام لوگوں کو پھیلایا. یہ لوگ پیغمبر تھے اس لحاظ سے. پیشگوئی مسلم موت کے الفاظ دوشنبہ ہے, مبارک دوشنبہ سے کیا مراد ہے؟ یہ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کا یہ سوال ہے. دوشنبہ ایک فارسی کا لفظ ہے, اس کے معنی ہے سوموار کے. تو حضور اسلام, اچھا میں اس حصے میں, چونکہ میں دعوے دار ہوں اس پیشگوئی کا, اس حصے میں میں عرض کرتا ہوں کہ میری پیدائش کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ ریکارڈ نہیں تھا. میری ماں نے یا میرے باپ نے کوئی نہیں لکھا. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ میری پیدائش ماہ مارچ کی ہے 1954 کی. اس بات کو اللہ جانتا ہے کہ میری پیدائش کب ہوئی تھی, کس دن ہوئی تھی. اور یقینی یہ بات ضرور ہے کہ مارچ 1954 میں ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہ علم میں اس الہامی لفظ دوشنبہ سے کوئی اور حکمت, کوئی راز ہے جس کا مجھے بھی نہیں ابھی تک پتہ, تو وہ انشاءاللہ آئندہ زمانے میں وہ راز ضرور کھلے گا. یہ ایک بھید بھی ہو سکتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بندہ آ جائے گا نا اس دنیا میں, تو اس کے ساتھ اگر اس کے ساتھ اللہ کی کوئی اور حکمت ہے, کوئی راز ہے جس سے ہم بے خبر ہیں, تو انشاءاللہ وہ ضرور کھل جائے گا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندہ نہیں دل چاہتا کہ وہ بتائے. میں بھی اسی ضمن میں دل نہیں چاہتا میں اس لفظ کے بارے میں کچھ لوگوں کو بتاؤں. آئندہ زمانہ آئے گا تو آٹومیٹکلی ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں گا مزید. ہاں میں 2-3 سوال ہیں بس پڑھ لینا تھے. اچھا جی نکالیں گے آج, پھر آپ بھی قربانی دیں میں بھی دیتا ہوں. اچھا سوال ہے, پیشگوئی مسلم موعود میں جو لکھا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 کو 4 کرنے والے بیٹے کو مسلم موعود قرار دیا ہے. اس میں 3 سے مراد کون سے 3 کے بیٹے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے اگر یہ اجتہاد کیا تھا, اور ان کا یہ بھی اجتہاد تھا یہ مسلم موعود میرا بیٹا ہے, اور انہوں نے 2 بیٹوں پر اجتہاد کیا ان کی مسلم موعود ہونے کا, وہ دونوں بیٹے رضا الہی کے مطابق وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بہرحال یہ بات صاحب ہوتی ہے, اور میں نے بتا دی ہے لوگوں کو کہ وہ ذکی غلام حضور السلام کا جسمانی لڑکا نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور السلام کو یہ جو فہم ملا تھا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا, لڑکوں میں 3 کو 4 کرنے والا ہوگا, کیا باقی یہ بھی اجتہاد تھا کہ اس میں بھی کوئی شاید ایسی بات ہو؟ تو اس حصے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یقینی بات بھی ہو, لیکن چونکہ حضور السلام اپنے لڑکوں میں بھی ڈھونڈتے رہے ہیں اس کو 3 کو 4 کرنے والے کو, اور وہ حضور السلام کا لڑکا نہیں تھا, تو اس لحاظ سے وہ جس پہ بھی انہیں جو 3 کو 4 کرنے والا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. ہاں دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے علم میں بھی یہ بات تھی اور حضور کو اللہ نے فہم دیا تھا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا لڑکا ہی ہوگا, تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو اس پیشگوئی کا مصداق بنتا ہے کیا اس کی بھی یہ کوئی ہے 3 کو 4 کرنے والا. اس سلسلے میں شاید آپ کو نہ علم ہو. پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں میں 3 کو 4 کرنے والا ہوں. میرے 2 بھائی زندہ موجود ہیں, مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں وہ بھی الحمدللہ زندہ ہیں. 2 بہنوں سے بڑا ایک بھائی تھا ہمارا, محمد حنیف اس کا نام تھا. 7 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کے بعد 2 بہنوں کے بعد میں پیدا ہوا, آخری میں بچہ ہوں اپنے ماں باپ کا. تو میرے باپ نے عبدالغفار نام رکھا. تو وہ میرا بھائی کیسے فوت ہوا تھا وہی بتاتا ہوں کہ جب ہجرت ہوئی ہے نا, لوگ ادھر سے مائگریٹ ہو کے آ گئے, بڑی قحط تھا, کھانا نہیں ملتا تھا, لوگ مر رہے تھے. احمد نگر آج بھی وہ ٹاؤن ہے ربا کے ساتھ, وہ وہاں پہ کیمپ لگے ہوئے تھے, میرے ماں باپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لوگ بھوکے مر رہے تھے. تو میری ماں کو پتہ چلا کہ کچھ ایک بچہ ہے بھوک سے مر رہا ہے. تو میری ماں کے گھر چاول بنے ہوئے تھے, میری ماں نے اس ڈالے برتن میں چاول کہ یہ شاید وہ بچہ بچ جائے, کیونکہ نفسا نفسی اور بھاگم بھاگ پڑی ہوئی تھی.
تو وہ لے کے چلی پڑی کہ میں دے کے ہوں، بچہ کھا لے گا، زندگی مل جائے گی. میرا جو بڑا بھائی تھا نا، وہ اس کو پتہ نہیں، ہر خاندان میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں سے وہ چپڑ جاتا ہے، وہ ماں سے علیحدہ نہیں رہ سکتا. اس کو ہر فیملی میں ہوگا. میرے 3 بیٹوں میں ایک ایسا کہ وہ ماں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے. جب گھر میں آئے گا تبھی ماں کا پوچھے گا، جائے گا تبھی ماں سے رابطہ رکھے گا. ہر خاندان میں شاید ہو، میرے گھر میں ہے. میرا وہ بھائی بھی، میری ماں بتاتی ہے کہ وہ میری وہ چادر ہوتی تھی پکڑ کے رکھتا تھا، میں اس سے نہیں علیحدہ ہوتا تھا. میں وہ چاول لے کے چلی گئی کہ میں دھوں، تو اس کو پتہ چل گیا بعد میں میری ماں جا رہی ہے. وہ دوڑا پیچھے، میری ماں کے ساتھ جانا ہے. وہ جو اڈا ہے بسوں کا احمد نگر کا، وہاں پہ رش تھا، مہاجرین پڑے تھے، ادھر ادھر بسیں بھی چل رہی تھیں. تو میری ماں کے پیچھے پیچھے میرا بھائی دوڑ پڑا. وہ ایک بس کے ساتھ اس کی ٹکر ہو گئی، تو وہ فوت ہو گیا. ماں میری ایک بچے کو زندگی دینے کے لیے گئی تھی، وہ بچ گیا ہوگا شاید، لیکن اپنا بچہ اللہ کے پیارا ہو گیا. بہرحال میں چوتھا بچہ ہوں، 3 بھائیوں کے بعد میں چوتھا پیدا ہوا تھا. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ 3 کو 4 کرنے والے سے مراد جو حضرت مرزا صاحب نے بنایا ہے وہ چوتھا لڑکا ہوگا. تو اس سینس میں چونکہ وہ ان کی روحانی اولاد میں سے چوتھا لڑکا ہونا تھا اس خاندان میں، تو اس سینس میں شاید یہ بات بھی صحیح ہو کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. میں حضور اسلام کی جو فہم ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں آپ کا سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. آگے میں چلتا ہوں. جماعت احمدیہ میں یہ بات عام سمجھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے کہ سبز اشتہار میں حضور السلام نے خلیفہ ثانی کو مسلم موعود قرار دیا، اور گویا آپ نے یہ رسالہ مسلم موعود کا اعلان کرنے کے لیے ہی لکھا تھا، اور اس رسالے کو پیشگوئی مسلم موعود سمجھا جاتا ہے. ہر سال یوم مسلم موعود بنانے والی جماعت میں یہ غلطی کا کافی وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اپنی تقریر میں کچھ باتیں بتا دی تھی. سبز اشتہار قطعاً پیشگوئی مسلم موعود کا وہ نہیں ہے. وہ 20 فروری 1886 کو جو نیٹ حضور نے لکھا تھا، جو 1 مارچ کو شائع ہوا، وہ ہے پیشگوئی مسلم موعود. سبز اشتہار جو تھا، حضور السلام کا جو پہلا لڑکا فوت ہوا تھا، اس کے بعد جماعت میں ایک زلزلہ آیا، کرائسس پیدا ہو گیا. حضور السلام نے وہ لکھا تھا، اس کا نام تھا حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر. اپنے جو ساتھی تھے ان کے بھی مخالفوں نے نعرے لگانا، مخالفتیں شروع کر دی. اپنے جو ان کے اصحاب تھے ان کے بھی پاؤں لڑکھڑانے شروع ہو گئے. تو انہوں نے تسلی کے لیے پھر یہ مفصل ایک رسالہ ٹائپ ہے، رسالہ کی بجائے رسالہ ہے، اشتہار کی بجائے لکھا. اس میں پھر انہوں نے تفصیل سے یہ باتیں لکھیں، اور اس میں بھی ان کا ایک اجتہاد ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم کم ہے. اس کے بارے میں بھی ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ میں یہاں پہ بعد میں بات کر لیں گے. حضور السلام فرماتے ہیں پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا ہے، اور نیز دوسرا نام محمود اور تیسرا نام بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے. اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا. اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا. چونکہ یہاں پہ بشیر محمود اور سب باتیں ہیں اس الہام میں، یہ حضور السلام کے اپنے الفاظ ہیں، یہ الہامی نہیں ہیں، حضور کا اپنا ایک قیاس ہے. اس لیے جماعت میں چونکہ محمود صاحب بشیر الدین محمود نے ہی دعویٰ کیا مسلم موعود کا، اس کو انہوں نے پریورٹی دی اور ایک اس کو پھیلا دیا یہ پیشگوئی مسلم موعود سبز اشتہاری ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. حضور السلام کا یہ اجتہاد تھا. اور جب یہ بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا، حضور السلام نے نہیں کہا یہ مسلم موعود ہے. اگر یہ الہامی بات ہوتی تو حضور ڈکلیئر کرتے کہ یہ جو 12 جنوری 1899 میں پیدا ہوا یہی میں مسلم موعود ہے. انہوں نے نہیں کہا. اگر کہہ بھی دیتے تب بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام آپ پر نازل ہوا تھا اس نے کرنا تھا. وہ کلام یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حضور السلام کا کوئی بھی لڑکا مسلم موعود نہیں ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سب اشتہار ایک ایسا اشتہار ہے جو اپنے بیٹے کی وفات پر لوگوں کو کہ ایمان اور یقین میں قوت ڈالنے کے لیے لکھا گیا تھا. اور قطعاً یہ رسالہ پیشگوئی مسلم موعود اس کو نہیں کہہ سکتے. تو میں آگے چلتا ہوں. 15ویں صدی کے مجدد کے کیا کام ہیں؟ میرے خیال میں وقت اب تھوڑا ہے. میں اس کی جو کافی یہ جو رسالہ ابھی آپ لوگوں کو آج نہیں ملا تو کل مل جائے گا، آپ لے بھی جانا ساتھ. تو وہاں پہ یہ 15 میں نے اس کے کام لکھے ہیں. میں نے نہیں لکھی، حقیقت یہ ہے کہ اس کے کام ہی یہ ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھ لینا. ابھی میرے خیال میں وہ لوگ بھی پڑھ لیں گے.
یہ نہیں کہ اب میں جواب نہیں دیتا تو محروم رہیں گے. انشاءاللہ رسالہ ہم ہر اس آدمی کو بھیجیں گے جو ہمیں چاہے گا. ویسے بھی جو اس کا نام ایڈریس ملا ہم بھیجیں گے. وہاں پہ میں نے مفصل 15 اس کی یہ جو کارنامے جو اس نے کام کرنے ہیں لکھے ہیں. اگلے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. مدد سے کیا مراد ہے اور بطور خاص اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یہ سوال ڈاکٹر صاحب کی زوجہ محترمہ کا ہے, آپ لوگوں کی والدہ کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ مساک النبین کے مطابق وہ جو میں نے پڑھی ہے آیات, تو اس میں یہی آتا ہے کہ جب وہ رسول آ جائے تو اس کی مدد کرنا, اس کو ایمان لانا, اس پہ اس کی مدد کرنا. مدد کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصم کے وقت کیا مدد کی اصحاب نے کی تھی, حضرت مرزا صاحب کے ٹائم اصحاب نے کیا مدد کی, اس کا لب الباب یہ ہے کہ انسان جب ایمان کسی چیز پر لاتا ہے تو اس مشن کو پھر آگے بڑھاتا ہے اور دل و جان کے ساتھ پھر اپنا جان بھی اور اپنے مال بھی, اپنی عزت بھی, سب کچھ اس کے لگا دیتا ہے تاکہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو, اس کے رسول کے نام کا بولا بولا ہو, اس کے دین کے نام کا بولا بولا ہو, اس کے کلام کا بول بالا ہو. تو اس لیے اپنی اپنی توفیق کے ساتھ یہی مدد ہوتی ہے کسی میسنجر کی, مساک النبیون کے مطابق آنے والے کی. اس پر ایمان لاؤ, ایمان پختہ لاؤ اور اس کے بعد پھر اپنی توفیق کے مطابق اپنے حالات کے مطابق ہر قسم کی مدد جو اس کی ضرورت ہو, جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو. اللہ آپ کو ریوارڈ دے گا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ تو آخری سوال ہو گیا. اب لجنہ کا کیا سوال ہے؟ ختم ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے, اجلاس ختم ہو گیا بس. خدا حافظ. پھر انشاءاللہ کل شروع کریں گے. اب کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں گے.